اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک اور ببرکت نام کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو کھول دے تاکہ ہم حق سچ کو قبول کریں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہم تو سیرت کو لے کے چل رہے تھے۔ ہمارا الحمدللہ مکی دور مکمل ہو چکا کہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات فیس کیے، جتنا وقت گزارا وہ مکمل ہوا۔ آج ہماری کلاس کا موضوع ہونا چاہیے تھا مدینہ میں عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جانا اور مدنی دور کا آغاز، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ایک ایسا موضوع، ایک ایسی بات جس میں بڑی کنفیوژن ہے، اس کو بتا کر ہم اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں، یعنی ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں اور ہمارے جو ذہن ہے وہ اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں؟ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے اور اس پر ہمارا عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہاں لفظ اللہ نے بولا علی عبدنا، ٹھیک ہے، علی نورنا نہیں بولا۔ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ دوسری بات، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو۔ علی نورنا نہیں کہا، کیا کہا؟ علی عبدی، یعنی بعبدی اپنے بندے کو۔ اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا بنوری ہی، کہا بعبدی ہی اپنے بندے کو۔ ٹھیک ہے، اب سورہ ال عمران میں اب دیکھیں، سورہ ال عمران ہے اور جو اس کی آیت نمبر ہے وہ ہے 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی اللہ کا اپنے بندوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ہماری آیات کو بیان کرتا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ ظاہر ہو گیا کہ ان میں سے یعنی انسانوں میں سے ہم نے ایک انسان ہی کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو پیدا کر دیتے، کوئی فرشتہ آتا، تو پھر کافر کیا انکار کرتے؟ کافروں کے انکار کی وجہ بن جاتی نا۔ تو کافر یہ کہتے کہ ایک فرشتہ کیسے دکھ اور درد کو، تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے؟ یعنی جب غم ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بھوک لگے تو دین سے کیوں لوگ دین کو سب کیوں منکر ہو جاتے ہیں، کیوں دین کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب فرشتہ ان فیلوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب آئیڈیل ماڈل تو یہی تھا نا کہ انسان رول ماڈل بناتے، تو ان کے لیے انسانوں میں سے ہم نے ایک پیغمبر بنا کے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی کو بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو کافر تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک انسان کی بات کو کیسے مانیں کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ آتا تو ہم ان کوئی بات کو مانتے، جیسے سورۃ تغابن کے اندر ہے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اللہ کہتے وہ اس لیے نہیں آیا کہ دنیا میں انسان موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں کہ فرشتہ نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ انسانوں میں ہم نے انسانوں ہی کو بھیجنا تھا، تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے کہ انسان ہوتے ہوئے ہر چیز کو، دکھ کو فیل کرتے ہوئے، تکلیف کو فیل کرتے ہو، پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے، یعنی ہر چیز ان کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں، ایک تصویر کے دو رخ، اب اس کو غور سے دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا۔ کافر کہتے تھے کہ آپ یہ انسان ہیں، ہم کیسے ان کی بات کو مانیں؟ انسانوں نے یوں کہ مان تو لیا
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے اور یہ بہت اعلیٰ ہستی ہیں، تو ہم کیا کریں، اب ہم ان کا رتبہ بڑھا کے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی بشریت کا انکار کر دیا۔ اب ایک بیماری دو شکلوں میں ظاہر ہوئی، کافروں کو انہوں نے انسان سمجھ کے جھٹلا دیا اور مسلمانوں نے مان لیا لیکن بشریت کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اور نور بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سورہ ہجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے، ٹھیک ہے۔ اب انسانوں میں سب سے بڑی خوبی انسانیت کی ہے، ٹھیک ہے، اور انسانیت ہونے میں زیادہ خوبی ہے نہ کہ فرشتہ ہونے میں، مگر تابع اور فرمانبرداری لازم ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، ٹھیک ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان کو بننا لیکن اس میں محنت زیادہ لگتی ہے۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب سجدہ کروایا تھا نا، تو اللہ رب العزت نے نوری مخلوق کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے تھے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو تمام انسانوں سے بہترین ہے، تمام انسانوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، خاتم الانبیاء ہے، ٹھیک ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے قلم سے تقدیر لکھوائی تھی نا، تو اللہ کو پتا تھا ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کر کے، یعنی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بشر سے ہٹا کر جو ہے انہوں نے نور کے مرتبے پہ فائز کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے خود سورہ کہف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں ایک بشر ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں لوگوں کو کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری خصوصیت ہونے کی، میری افضل ہونے کی جو وجہ ہے نا، وہ صرف میری طرف اللہ کی وحی کا ہونا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکلوا کما یاکل العبد واجلسوا کما یجلس العبد فانما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح انسان کھاتے ہیں، میں اسی طرح تمہارے درمیان بیٹھتا ہوں جس طرح انسان بیٹھتے ہیں، ہاں میں افضل اس وجہ سے ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کا پیغام میری طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں کہلوا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات سمجھنے کی یہاں پہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو حق کو قبول کر لے، چاہے تو وہ باطل کے راستے پہ چلا جائے، سزا جزا یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بعد میں پیش آنے والے معاملات ہیں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ جبرائیل امین کی بڑی خصوصیت ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیار نہیں دیا، کیونکہ فرشتے، قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو بات مانی، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم غمی ہے یا خوشی ہے، زندگی میں اتراؤ آتا ہے یا چڑھاؤ آتا ہے، کوئی بھی جو زندگی ہماری گزرتی ہے اس میں کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے خوشی کا ہے، غمی کا ہے، میرا رابطہ میرے اللہ سے مضبوط ہے، میرا رابطہ میرے اللہ سے ہے، تو یہ ہے وہ اصل کارنامہ کہ اختیار ہونے کے باوجود حق کو پسند کر لینا، حق کو پکڑ لینا، حق کے ساتھ چلنا۔ ایک چیز وہ جس کا اختیار ہی نہیں ہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے وہ، اور ایک وہ اختیار ہونے کے باوجود ڈٹ جانا، اللہ کی رسی کو پکڑ لینا، تو پھر یہ ہوئی نا ویل پاور ہونے کے باوجود بھی اللہ کا انتخاب کر دینا، دین کا انتخاب کر لینا، اب بتائیں گے تو افضل بات ہے کہ نہیں۔ پھر صحیح بخاری باب الانبیاء کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا، یعنی دین میں غلو نہ کرنا، دین میں اس طرح آگے نہ بڑھ جانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھا کر خدا ہی بنا ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ عیسائی، وہ یہودی، کافر ہیں وہ یہودی، وہ عیسائی، جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو قرآن، یعنی قرآن کیا کہتا ہے،
سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید پوری کی پوری اس آیت کے اندر رکھ دی کہ کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا ڈالی، اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ ہم نے تو نبی کو نور بنا دیا، جبکہ قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات سے. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کون کون سی سورہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلائل دیے ہیں. آپ پہ یہ فرض ہے، دیکھیں سنی سنائی بات آنکھوں دیکھی جیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ نے ان آیات کو نوٹ کرنا ہے اپنے پاس، اور اس کے بعد اپنے قرآن کو آپ نے کھولنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، قرآن کی زبان میں پڑھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، یقین جانیں اگر آپ کے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں ہیں نا، لا تعداد ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کو کے گھر میں رکھا ہوا ایک قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا نا، اگر وہ گھر میں رکھا ہوا قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو اللہ کی قسم ہم جاہل ہیں. ٹھیک ہے، زندگی کی ساری رہنمائیاں تو ہم نے قرآن سے لینی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لینی تھی. اس کے بارے میں تو ہمارے پاس اتنا نالج ہی نہیں ہوتا، ہم اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے. جو دنیا کا علم ہے یہ بہت ضروری ہے، دنیا میں رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ علم نہیں، یہ معلومات ہے. کوئی انجینئر ہے اس کو اس میں ہے، کوئی ٹیلر ہے اس کو اس میں معلومات ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اس کو اس میں معلومات ہے، کوئی ٹیچر ہے اس کو اس میں معلومات ہے. یعنی جس کا جو ہے نا پروفیشن، اس کو اسی میں معلومات حاصل ہے، اسی کی معلومات حاصل کرتا ہے. اور یہ دنیا میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. علم اصل میں وہ ہے، دین اصل میں وہ ہے، تعلیم اصل میں وہ ہے جو قرآن و حدیث سے لی جائے. اگر ہمارے پاس ڈاکٹر کی بھی ڈگری ہے، انجینئر بھی ہے، میں نے AAA کیا ہوا ہے، میرے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، میرے پاس بڑی اچھی جاب ہے، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت میرے گھر میں موجود ہے، اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہوا ہے، لیکن مجھے اللہ کا ایک قرآن پڑھنا نہیں آ رہا نا، اس کا مطلب سمجھنا نہیں آ رہا نا، تو میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ سکتی، میں اپنے آپ کو قرآن کو جاننے والا نہیں کہہ سکتی. ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی ہم سے کہہ دینا کہ وضو کے فرائض کتنے، ایک دفعہ ہم چونک جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں، پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، ہم نے اس طریقے سے لیے ہی نہیں ہوتا. ادا ہم کر رہے ہوتے ہیں، وضو میں سارے فرائض ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس معلومات ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرائض بتا دیے کہ یہ فرائض ہیں، ان فرائض کے اندر بھی ہم نے تفرقہ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کمی زیادتی کر لی ہوئی ہے. جب قرآن سے ہی رہنمائی نہیں حاصل کی تو کیسے دور ہوگا ہمارے اندر یہ چیز. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کہا ہے، فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ میں ان چیزوں کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں جو تم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ان میں سے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ سے شرک نہیں کرنا، دوسرا انہوں نے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ نے ایک الگ سے شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، اور کسی مسلمان کو نہ حق قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور جب بات کرنی ہے تو انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے، چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی عزیز و کارب، تمہاری جان، تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا تھا کہ دین میں متفرق نہ ہونا، ان رستوں میں نہ چلنا جو فرقہ پیدا کرنے والے ہوں. وہ فرقے تو تب بنتے ہیں جب قرآن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، فرقے تب بنتے ہیں جب ہمیں اثر رہنمائی نہیں ہوتی، ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. اب آپ کے سامنے دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ نور میں نور اللہ، ٹھیک ہے، کہ وہ نور میں سے نور ہیں، تو ٹھیک ہے، ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہمارے سامنے یہ چیز آ گیا، اب ہمیں اس پہ سرچ کرنی چاہیے کہ آیا کہ اب یہ بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ معراج جو ہم نے پڑھا تھا اس میں جو عبادات تھی اور بدعات تھی تو لوگوں نے جو رائج کی تھی، تو اچھا لگا کہ سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. اب آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 164، ٹھیک ہے، یہ چیک کرنی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ ہونے کی آیت نازل کی ہے، میں نے پڑھی بھی ہے. نمبر 2،
پارہ نمبر 15 یعنی 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، آپ نے یہ بھی چیک کرنی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ پھر پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 110 یعنی سب سے لاسٹ والی آیت، آپ اس کو چیک کیجئے گا۔ پھر آئیں آپ پارہ نمبر 19 پہ سورہ الفرقان آیت نمبر 20۔ پھر آپ آ جائیں سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 94۔ پھر آپ آ جائیں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور پارہ نمبر 24۔ ان تمام وہ آیات ہیں، یہ تمام وہ آیتیں، اور ان کے میں نے آپ کو اس لیے الگ الگ سے بتا بھی دیا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات ہو کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ایسے نہ ہو، یا تو اس لیے میں نے قرآن پاک آپ کے سامنے آیات بتا دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ بشر ہیں یا وہ نور ہیں۔ پھر آپ آ جائیں سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 23، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ اور اپنا رسول ہونے کا جو ہے وہ بتایا ہے، اور ان کی بشریت کی یہاں پہ سند نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مختلف آیات ہیں، سورہ انعام کے اندر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ رسالت، توحید، رسالت ساری کی ساری سورہ انعام کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، یعنی جس صورت کو پڑھ اس کے اندر توحید اور رسالت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی مختلف چیزیں ہیں جو غیب کے علم کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اختیار، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا، اس کے ساری چیزیں ہیں کہ اگر میرے پاس خزانے ہوتے، یہ خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ سورہ الانعام کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کے اندر یہ چیزیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلیل دی ہے۔ تو آپ جو فی الحال جس کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پارہ نمبر بھی بتا دیا، آپ کو سورت کا نام بھی بتا دیا، آپ کو آیت کا نام بھی بتا دیا۔ اب آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اگر ہم اس سے پہلے بشر مانتے تھے تو اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا نا، ہمارا سینہ کھولا نا، تو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ بات لائی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ سورہ انعام کے اندر ایک اور بہت اہم بات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، جس کو میں اپنے دین اسلام کے لیے چن لیتا ہوں، جس کو میں پسند کر لیتا ہوں، اس کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، پھر وہ بات کو مان لیتا ہے، یعنی اس کے پاس جیسے حق آتا ہے نا، وہ فوراً تسلیم کر لیتا ہے، ہاں یہ حق ہے اور اس کو میں مان لوں گا، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسلام کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں جس کے ساتھ میرا بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا نا، اس کے سینے کو میں اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، گویا کہ وہ فضا میں اوپر چلا جا رہا ہے، اور فضا میں جب انسان اوپر چلا جاتا ہے، جتنا اونچائی پہ ہوتا ہے نا، آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، اور جب سانس پھولنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اس ہمیں کیا سمجھ آئی اس میں سے کہ سانس لینا دشوار ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بات کو سمجھتی نہیں ہے، بحث مباحثے پہ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، لیکن ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، ہم نے سرچ کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہیں ہم نے رک جانا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہتی ہے وہیں ہم نے رک جانا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پیارے محبوب یہ لوگ جو ہے نا، یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو آپ کو تو صادق امین کہہ رہے ہیں، یہ کافر بھی انکار تو یہ میرے قرآن کی آیات کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں پہچان اور ان کا عشق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، جو سچے معنوں میں سچی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اللہ ہمیں خیر بانٹنے والا اور خیر سمیٹنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ